والا کام شروع کیا ہے جو ہمارے گرامر کے پورشن میں علم بیان اور علم بدیع میں سے مزید اصطلاحات شامل ہیں ہماری کتاب میں، اور عین ممکن ہے کہ اس دفعہ جو پیپر چینج کیا جائے تو اس میں یہ ساری اصطلاحات استعمال میں آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا جائے، تو بہت مشکل نہیں ہے، بےحد آسان ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تشبیہ اور استعارہ کیا ہے، بالکل اسی طرح پر ایک اگلی چیز ہے، اس کا نام ہے مجاز مرسل۔ یہ بھی علم بیان کا حصہ ہے، کنایہ بھی علم بیان کا حصہ ہے۔ تو اصول یہ ہے مجاز مرسل کا کہ ہم کبھی جز کہہ کر کل مراد لیتے ہیں اور کبھی کل کہہ کر جز مراد لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کل اور جز کیا ہے؟ جیسے کسی چھوٹی ہے کا نام لے کر بڑی چیز طلب کرنا، یا بڑی چیز کا نام لے کر چھوٹی چیز طلب کرنا۔ میں دو مثالیں دے رہا ہوں۔ ابھی کوئی طالب علم فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں MBBS میں گیا ہے، ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن ہم اس کو پہلے سے ہی ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں جز کہہ کر کل مراد لینا۔ اسی طرح کوئی صاحب ہیں، بہت عرصہ انہوں نے 15-25-30 سال خدمت کیا حکومت کی، وہ تحصیلدار گزرے ہیں اور ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس ریٹائرمنٹ کے باوجود جب تک وہ تحصیلدار تو ہرگز نہیں رہے، لیکن کوئی بھی ان کو پکارتا ہے تو جناب وہ تحصیلدار صاحب کا گھر ہے، یعنی ہم کل کہہ کر جز مراد لے رکھتے ہیں۔ تو وہ تو جا چکا ہے لیکن اس کا ابھی بھی نشان باقی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، مثلا آپ نے کہا مجھے ایک گلاس مجھے بھی دو۔ اب آپ نے گلاس کہہ کر کیا چیز مانگی ہے؟ گلاس میں پانی مانگا ہے، لیکن پانی کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی دینا۔ اب پانی دینے سے مراد ہے بغیر برتن کے تو ممکن نہیں، تو برتن اصل میں ہم نے مانگا ہے جس میں پانی موجود ہو، اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو کہہ کر دوسری چیز، پانی دینا یعنی پانی کا گلاس دینا، تو اصل میں گلاس مانگا گیا۔ اسی طرح جب گلاس کے لیے کہا کہ ایک گلاس مجھے دینا، تو خالی گلاس نہیں مانگا گیا، اس کا مطلب اس میں کچھ چیز مانگی گئی ہے، پانی ہے، کوئی شربت مانگا گیا ہے۔ اس کو ہم جز اور کل کہتے ہیں، ایک چیز کو جز اور دوسری چیز کو کل کا نام دے دیتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے ساتھ آتی ہے کنایہ۔ کنایہ غیر حقیقی معنی سے مراد لیتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے متعلق کہہ دیتے ہیں جب وہ تو پیٹ کا بہت ہلکا ہے، اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بات کو اپنے پیٹ میں ٹکنے نہیں دیتا۔ یہاں پیٹ کا ہلکا ہونے سے مراد ہرگز نہیں اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی بات کر دی جائے وہ فوراً آگے جا کر کسی اور کو کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح شکر بے محال، ایسا اونٹ جس کی نکیل نہیں ہے، کوئی شخص سارا دن آوارہ پھرتا رہے، اس کے لیے یہ لفظ کنایے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، شکر بے محال۔ آگے دیکھیے علم بدیع میں ہم نے تلویح کو پہلے پڑھ لیا تھا، تلویح میں کسی تاریخی واقعے کا تذکرہ ہے، لیکن اب اس میں جو بقیہ اجزاء ہیں کافی اور بھی زیادہ ہے، میں نے صرف 3-4 لکھی ہیں۔ صنعت تضاد ہے، صنعت تکرار ہے، صنعت مبالغہ ہے۔ اب میں صنعت تضاد، متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنے کی مثال دینے لگا۔ میر تقی کا شعر ہے، سنیے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دل کو کہہ رہے ہیں آگ، ایک سب آگ ایک سب پانی، آنکھوں سے پانی برستا ہے۔ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو ایک ہی شعر میں دو متضاد چیزوں کا اکٹھا کرنا، اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم اساتذہ نے استعمال کیا۔ دوسری مثال لے لیجیے صنعت تکرار کی، یعنی ایک ہی لفظ کو اس طرح سے بار بار دہرانا، لیکن پہلے والی بات دوبارہ کہی گئی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کہی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں، ارم سے مراد جنت، تو محبوب جہاں قدم رکھتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ محبوب ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں مصروں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس تکرار کی خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے مصرے میں الگ الفاظ ہیں اور دوسرے مصرے میں الگ الفاظ ہیں، معانی دونوں کے سیم ہیں، یہ تکرار کہلاتا ہے، یعنی ایک ہی بات کو دوبارہ دہرا دینا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ تو صنعت تکرار بھی اکثر استعمال ہوتی ہے، لیکن صنعت تضاد کم استعمال ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز جو صنعت مبالغہ ہے، جیسے ہم نے میر انیس کو پڑھا تھا 10 کلاس میں، کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، زمین پر دھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، ایسی صنعت کو، ایسے الفاظ کے استعمال کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ دانا زمین پر گرتے ہی دھن جائے، لیکن کسی بات کو بڑھا کر بیان کرنا، اسے مبالغے کی صنعت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی بھی الفاظ یا اشعار کسی سوال میں، کسی MCQs میں آ جائیں، تمام طلباء طالبات اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اردو کی گرامر کی کتاب میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لے آیا ہوں، یہ دیکھیے اردو قواعد و انشاء 11ویں 12ویں کے لیے ہے،
اور آپ کو یہ کتاب اس لیے بھی خریدنا ہے کہ اس میں باقی تمام مواد بھی پایا جاتا ہے، جس میں سے آپ کو علم بیان، علم بدیع، اس کے علاوہ اشعار کی تمام اقسام جن میں سے ہم MCQ بن سکتا ہے جو اگلے پیپر میں آنے کے امکانات ہیں، تو آپ کو پڑھنا ممکن ہوگا کہ کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ تو اپنے لیے مہربانی کیجیے یہ کتاب خریدیے۔ ابھی تک اردو الف کی کتاب نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اردو بے کا کام ہم جتنا بھی کر رہے ہیں اتنا اچھا ہے، ہمارا وقت بچے گا۔ اردو ایک ہی کتاب آئے گی تو ہم اس کا بھی مطالعہ کر کے اسے مکمل کر لیں گے۔ اس میں سے اگر کسی بچے یا بچی کا کوئی سوال ہو کہ کوئی چیز سمجھ نہیں ہے وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ جی، اس بارے میں ایک علم بیان میں سے ہے جو ہم نے تشبیہ استعارہ پہلے پڑھا، اس میں 2 اور جز ہیں، مجاز کنایہ اور علم بدیع دوسرا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔